الحمد لله. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتانی جبریل علیہ السلام. ابو ذر نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور مجھے بشارت دی کہ امت میں سے کوئی وفات پا جائے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے دخل الجنت، تو ایمان کی وجہ سے وہ جنت میں جائے گا. اگر کسی کے پاس نفس ایمان ہے تو پھر جملہ جنت میں جائے گا. ان جملہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی معاشیت ہے تو معاشیت کی سزا بھگت کے جنت میں تو جائے گا، اس کو پھر جملہ کرے. اور ایمان کے ساتھ اعمال بھی ہے. آپ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل سے اول وہلہ میں جنت میں پہنچا دیں گے، اس کو بھگتنے کی ضرورت نہیں. یہاں جو فرمایا کہ ایمان کی وجہ سے جنت میں جاوے، کہ ایمان کی ذاتی تاثیر ہے. شرک نہیں ایمان ہے تو ایمان کی ذاتی تاثیر یہ ہے کہ پھر جملہ اس کو جنت کا مستحق بنا دے، جبکہ کوئی موانع نہ ہو. اگر کوئی موانع آ گئے تو پھر اس کو جنت میں جانے سے بات بن جائے گی. جیسے کوئی نسخہ ہے طاقت کا اور یوں کہا کہ کھاؤ گے 40 دن میں طاقت آ جائے گی، لیکن اس کے ساتھ کھٹی چیز نہیں کھانے کی، املی ہے، چھاچھ ہے. اب وہ نسخہ بھی کھاتا ہے، چھاچھ بھی پیتا ہے، املی بھی کھاتا ہے، تو موانع کی وجہ سے اس کا اثر ظاہر نہیں ہوا. اسی طرح نفس ایمان کی تاثیر تو ہے کہ اس کو جنت کا مستحق بنا دے، لیکن پرہیز نہیں کرتا. جن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی ذاتی تاثیر تو اپنی حالت پر ہے، رکاوٹ بن جاتا ہے. تو نسخے کی تاثیر تو ہے طاقت پیدا کرنے کی، لیکن آپ نے پرہیز نہیں کیا تو پرہیز نہ کرنے کی وجہ سے اس کے تاثیر ظاہر نہیں ہے، اندر تو ہے. اسی طرح ایمان کے ساتھ معصیت ہے تو ایمان کے ساتھ معاشیت ہے تو پھر جملہ کہ اول وہلہ میں جنت میں جانے سے موانع اور رکاوٹ پیدا ہو جائے گی. اور اگر ایمان بھی ہے نہ شرک بھی ہے تو کبھی جنت میں نہیں جاوے. جیسے ایک آدمی نے کوئی بیماری کی دوا کھائی لیکن ساتھ ساتھ تھوڑا سا زہر بھی کھا لیا، یہ زہر مہلک ہے. اسی طرح ایمان بھی کرتا ہے، شرک بھی کرتا ہے، جو شرک کو کہ زہر ڈال دے ایمان کے، پھر وہ ایمان کا اثر بالکل ظاہر نہیں ہوگا، پھر جملہ بھی نہیں. اول وہلے میں بھی جنت میں نہ جاوے، کبھی بھی جنت میں نہ جاوے. آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے کہا کہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اے اللہ کے رسول کوئی زنا کرے، چوری کرے. ایک روایت میں ہے کہ شراب پیوے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ. نیچے کی روایت میں چوتھی مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِن رَغِمَ أَنْفَ أَبِي ذَرٍ. رغیم مانے مٹی آلود ہو جانا. ابو ذر کا ناک مٹی آلود ہو جاوے تو بھی وہ جنت میں جاوے، چاہے اس نے زنا کیا، چوری کی، شراب پی. اوپر کی روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا ایک ذرہ برابر کبر ہے، لا يدخل الجنت، جنت میں نہ جاوے. اس روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایمان کے ساتھ اتنے اونچے اونچے پاپ ہے، بڑے بڑے گناہ، چوری کرنا، زنا کرنا، شراب پینا، تو بھی جنت میں جاوے. تو اس گناہ کا منشا بہیمیت ہے، اور اوپر کی گناہ کا منشا کیا ہے؟ کبر ہے، شیطنت. تو منشے کے اعتبار سے وہ اس گناہ کی سنگینی بڑھ جاتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں ایک گناہ کیا، اللہ نے فرمایا کہ اس درخت کے پاس مت جانا، لا تقربا من هذه الشجرہ. حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے وہاں سے کھا لیا اور شیطان نے بھی گناہ کیا، لیکن آدم علیہ السلام کے گناہ پر معافی آئی.
توبہ کے بعد، اور شیطان کے گناہ کے اوپر معافی نہیں آئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جو کھایا تو کھانا پینا ایک بہیمی تقاضا ہے، بشری تقاضا ہے، تو اس گناہ کا منشا بشری تقاضا ہے، اس بنا کے اوپر اس نے گناہ کیا تو وہ اتنا سنگین نہیں۔ چنانچہ کسی نے زنا کیا، چوری کی، تو یہ تو انسان ہے، بشر ہے، تو اس کے اندر تقاضے ہیں، پیٹ رکھا ہے کھانے کے پینے کے، پھر کھاتا ہے پیتا ہے، جس قسم کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اور وہ تو بے لذت گناہ کبر، اس کا منشا صرف کیا ہے؟ تعلی ہے، شیطنت ہے اس کا منشا، اس لیے وہ گناہ اللہ پاک معاف نہیں فرماتے۔ تو اگر کبر کسی آدمی میں ہے تو الرذائل، جتنے نقائص ہے، جتنی بد اخلاقیاں ہے، جتنے رذائل ہیں، سب کی ماں، اس کے اندے بچے سب بد اخلاقی، اور جس درجہ اس میں کبر سے ہٹ کے تواضع پیدا ہوگا، فضائل پیدا ہوں گے، اچھے اخلاق پیدا ہوں گے، تو تواضع ہے وہ الفضائل، اونچے اخلاق کی ماں۔ سارے اونچے اونچے اخلاق پیدا ہوں گے کس سے؟ تواضع سے۔ اور کبر جو ہے الرذائل، رذیلہ کی جمع رذائل، جتنی بد اخلاقیاں ہیں، ساری بد اخلاقیاں اس کے اندر کبر کی وجہ سے پیدا ہو جائے گی، اس کے اندے بچے ہیں کبر کے، بد اخلاقیاں۔ تو فضائل کا منشا تواضع ہے، اور رذائل کا منشا کبر ہے۔ اور کبر جانتے ہو کبر کا منشا کیا؟ کبر کا منشا ہم کا ہے میم اور قاف۔ آدمی میں جس درجہ حماقت ہوگی اس درجہ کبر میں مبتلا ہوگا۔ تو کبر کا منشا ہم، چاہے وہ اپنا آپ کو سمجھدار، دانشمند، عقل مند سمجھتا ہو، لیکن جو اپنے اوقات کو بھول جائے کہ مجھے کیا منہ ہے کہ جس منہ سے میں کبر کروں، میری ابتدا دیکھوں، میرا انتہا دیکھوں، میرا بیچ دیکھوں، میری کمزوری دیکھوں، میرے اندر کبر کا کوئی سامان نہیں، پھر بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تو کبر کا منشا ہم کا ہے، حماقت۔ جو آدمی جس درجہ احمق ہوگا اس درجہ کبر میں مبتلا ہوگا، چاہے وہ اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتا رہے۔ سب سے بڑی بیوقوفی تو یہ ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کو مانتے ہوئے کبر میں مبتلا ہے، اور اللہ کا دھیان جتنا نہیں ہوگا اس درجہ آدمی کبر میں مبتلا ہوگا۔ بادشاہ کے دربار میں کوئی آدمی پہنچتا ہے، بادشاہ سامنے ہے، تو قریب سے قریب، مقرب سے مقرب وزیر بھی بادشاہ کے سامنے دستہ بستہ یوں کھڑا ہوگا، کیونکہ بادشاہ کی موجودگی میں اپنی بڑائی نکل جاتی ہے۔ اور جب بادشاہ نہیں ہوتا ہے تو وزیر سے بڑا کوئی نہیں دربار میں، اسی کی چلتی ہے۔ اور جو بادشاہ ہوگا کہ پھر وزیر بھی اس طرح سے ہو جاتا ہے، بادشاہ کی کرسی چھوڑ دیتا ہے۔ تو آدمی کا دھیان اور تصور حق سبحانہ و تعالیٰ کا ہو، اس لیے نماز کے بارے میں آتا ہے کہ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز میں بندہ اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، ناک رگڑتا ہے، ذلیل ہوتا ہے اللہ کا دھیان پیدا کرنے کے لیے کہ اللہ تو میرے سامنے ہے تو میں تو کچھ نہیں ہوں، لاشیں ہوں، اور اس طرح سے سجدے میں اس کا اظہار کرتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری۔ تو نماز کے بعد بھی خدا کا دھیان ہو تو آدمی کبھی کبر نہیں کرے گا، اور جس درجہ خدا کی ذات سے غافل ہوتا جائے گا کبر میں مبتلا ہو جائے گا۔ جیسے بادشاہ نہیں ہے دربار میں تو وزیر بہت بڑا، اور جو بادشاہ ہے کہ اس کی موجودگی میں چھوٹا ہو جائے گا۔ تو کبر کا منشا ہم کا ہے، اور جتنی بد اخلاقیاں ہے اس کا منشا کبر ہے۔ جو آدمی جس درجہ احمق ہوگا اس درجہ کبر میں مبتلا ہو جائے گا۔ چلو حدثنا قتيبة بن سعيد وبسند متصل عن المقداد بن أسود أنه أخبره أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم نادى مني بشجرة فقال أسلمت لله فأقتله يا رسول الله بعد إن قالها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله قال فقلت يا رسول الله إنه قد قطع يدي ثم قال ذلك بعد إن قطعها فأقتله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم بسند المتصل عن الزهري بهذا الإسناد عن الأوزاعي عن عمر بن جبير ففي حديثه ما قال أسلمت لله كما قال الليث وأما معمر ففي حديثه فلما أغويت ليقتله قال لا إله إلا الله. وحدثني حرملة بن يحيى وبسند المتصل أن المقداد بن عمرو بن الأسود البهلي
وكان حليفا لبني زهرة وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار ثم ذكر بمثل حديث الليل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وبسند متصل عن أسامة بن زيد وهذا حديث ابن أبي شيبة قال صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الرقاب من جهينة فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله فطعنته فوقع في نفسي من ذلك فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال قلت يا رسول الله إنما هو قال إنها قالها خوفا من الصلاح. قال أفلا شفقت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها علي حتى توليت إني أسلمت يومئذ. قال فقال سعد قال والله لا أقتل مسلما حتى يقوله ذو البطين يعني أسامة. قال رجل ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فقال سعد وقد قاتلنا حتى لا تكون فتنة وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة. حدثنا يعقوب الدورقي وبسند متصل قال سمعت أسامة بن زيد بن حارثة يحدث قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القربة من جهينة فصبحنا القوم فهزمناهم. قال ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلما غشيناه قال لا إله إلا الله. قال فكف عن أنصاره وطعنته برمحي حتى قتلته. قال فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا. قال فقال قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال فما زال يكررها علي حتى تمنيت إني لم أكن. یہ تمام روایتوں کا مقصد مکلف ہم ظاہر کے ہیں. ایک آدمی ایمان کو ظاہر کرتا ہے زبان سے، اور کفر اور شرک کے کوئی شاہد جو ایمان کے منافی ہے اس سے ظاہر نہیں ہو رہے، تو ہم اس کے باطن کو ایمان پر محمول کریں گے، باطن پر حملہ نہیں کریں گے. یوں نہیں کہیں گے کہ زبان سے مسلمان ہے اور اس کے دل میں ایمان نہیں. ایسا ہم کو مکلف نہیں ہے. اندر کی بات اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں جان سکتا ہے. ہاں ایمان بھی بولتا ہے، ایمان کے ساتھ کفروں کے شاہد کا بھی ارتکاب کرتا ہے، مندر میں جاتا ہے، مورتی کے سامنے جھکتا ہے، اور کوئی ایسی کفر اور شرک کی ظاہری بات کرتا ہے تو ایمان نہیں. لیکن کفر اور شرک کا کوئی شعار اس سے ظاہر نہیں ہو رہا ہے، صادر نہیں ہو رہا ہے، اور زبان سے کلمہ ظاہر کرتا ہے، تو ہم اس کو باطن اعتبار سے بھی مسلمان سمجھ کر دنیا میں مسلمانوں کے احکام جاری فرمائیں گے. یہ تمام روایتوں کا مطلب یہ ہے. بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد صحابہ نے ان کو تلوار اٹھائی، تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب وہ واقعہ پیش آیا تو اللہ کے رسول نے ناراضگی ظاہر فرمائی. اللہ شکک تو کلمہ، کیا تم نے ان کا دل چیر کے دیکھا کہ اس کے دل میں نہیں؟ کہا کہ یا رسول اللہ وہ تو تلوار کی چمک سے مجبور ہو کے کلمہ پڑھا کہ وہ باطن ہم باطن کے مخالف نہیں ہے، ہم مکلف ہے ظاہر کے، اور اس کے باطن میں ایمان ہے کہ نہیں وہ تو اللہ جانتے. اگر باطن میں نہیں تو اللہ سزا دیں گے. ہم جب زبانی طور پر کلمہ ہمارے سامنے ظاہر کرے، کفر اور شرک کے کوئی شعار ان سے ظاہر نہ ہو جو ایمان کے منافی ہے، تو ہم اس کو مسلمان سمجھیں گے، مومن سمجھیں گے. چلو حدثنا احمد بن الحسن بن خلاش وبسند المتصل عن صفوان بن محرز انه حدثنا جندب بن عبد الله البجلي بعث الى عصاص بن سلامة زمن فتنة بن الزبير فقال اجمع لي نفر من اخوانك حتى احدثهم. بعث رسولا اليهم فلما اجتمعوا جاء جندب وعليه قدس اسمر فقال تحدثوا بما كنتم تحدثون به حتى دار الحديث. فلما دار الحديث اليه حسب القدس عن رأسه فقال إني أتيتكم ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم صلى الله عليه وسلم. بعث من المسلمين إلى قوم من المشركين وإنهم انتقوا. فكان رجل من المشركين إذ شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله وأن رجلا من المسلمين قصد قتله. قال وكنا نحدث عنه أنه أسامة بن زيد. فلما رجع إليه سيفه قال لا إله إلا الله فقتله. فجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله وأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع. فدعاه فسأله فقال لما قتلته؟ قال يا رسول الله أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمي له نفرا وإني حملت عليه. فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلته؟ قال نعم. قال فكيف تقول لا إله إلا الله إذ جاءت يوم القيامة؟ فقال يا رسول الله استغفر لي. قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذ جاءت يوم القيامة؟ قال فجعل لا يزيد
أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إن جاء يوم القيامة. وحدثني زهير. اس روایت میں یہ کہ آپ علیہ السلام نے ایک مسلم قوم کے پاس مسلمانوں کی ایک جماعت بھیجی اور دونوں ملے کاتب مسلم. وكان رجل من المشركين إذا سعى يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له وقتله. اگر کوئی مشرک کا آدمی مسلمان کے آدمی کو چاہتا ماننا تو مان سکتا ہے. ایسے دونوں ملے مسلمان اور کافر. وَأَمْنَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ قَصَدَ غَفْلَتَهُ. ایک مسلمان کے آدمی نے ایک کافر کو غفلت میں دیکھ کر اس کے اوپر حملہ کیا. وَكُنَّا نُحَدِّثُ أَنَّهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ. اور ہمارے خیال میں وہ آدمی کون ہے؟ اسامہ. فَلَمَّا رَجَعَ إِلَيْهِ السَّيْفُ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. جب تلوار پہنچی تو اس نے کلمہ پڑھ لیا. فَقَتَلَهُ. ایک حسین اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے اور مسئلہ پوچھا. وَأَخْبَرَهُ حَتَّى أَخْبَرَهُ خَبْرَ الرَّجُلِ. انہوں نے کارگزاری کے اندر اس آدمی نے قتل کیا وہ واقعہ بھی سنا دیا. فدعا اللہ کے رسول نے اس قاتل کو بلایا, صحابی کو جس نے قاتل کو مارا اس کو بلایا. اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تو نے آدمی کو جو کلمہ پڑھ اس کو بھی مارا, نہیں وہ قتل تھا؟ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول انہوں نے مسلمانوں کو بہت تکلیف پہنچائی اور کتنے مسلمانوں کو اس نے تلوار سے شہید کر دیا, فلاں کو فلاں کو فلاں کو. اب میں نے بدلے کے لیے ان کے اوپر تلوار اٹھائی تو میری تلوار کی چمک دیکھی تو ایک دم کہنے لگا کہ لا الہ الا اللہ. تو میں نے اس کے اسلام کو متہم سمجھا کہ تو تلوار کی دھاک سے کلمہ پڑھتا اس لیے مار دیا. آپ نے پوچھا قتل تو ہو کہ واقعتاً قتل کر دیا کلمہ پڑھنے والے کو؟ قال نعم یا رسول اللہ. کیف تسمع بلا الہ الا اللہ اذا جاءت یوم القیامہ. قیامت کے دن یہ توحید کا کلمہ میدان میں آئے گا اور سوال کرے گا کہ مجھے پڑھنے والے کو اس نے قتل کیا, اس وقت تیرے پاس کوئی جواب ہے؟ معلوم ہے کہ جو علم ہے ایمان ہے حق سبحانہ و تعالیٰ اس کو شکل بھی دے گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی آدمی سونے سے پہلے تبارک پڑھ کے سو جائے, سورہ تبارک, اب وہ آدمی مر جائے اور قبر میں اس کو دفن کرتے تو نبی پاک صاحب کی حدیث ہے کہ عذاب کے فرشتے قبر میں عذاب دینے آئیں گے تو سورہ تبارک اس کے دماغ سے نکلے گی, شکل بن گئی, ڈفرنس فوجی شکل بن گئی, اور فرشتوں کو یوں کہے گے کہ اس کو تو عذاب مت دینا, چلے جاؤ. فرشتے کہیں گے کہ اللہ نے ہم کو حکم دیا, اللہ کی طرف سے معمول ہے اور تو ہم کو نہ کہہ رہا ہے. سورہ تبارک اسی وقت چشم جلل میں حق سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جائے گی, حدیث میں آتا ہے, اور اللہ کے سامنے زنجلات سے یوں کہے گی کہ پروردگار میرا فلاں بندہ, تیرا فلاں بندہ مجھے پڑھنے والا, عذاب اس دینے کے لیے فرشتے آئے, ان کو وہاں سے ہٹاؤ. اللہ میاں کہے گی کہ ذرا نرمی سے بات کرو, غصے سے بات مت کرو. تو سورہ تبارک کیوں کہے گی کہ میں اے پروردگار تیرے کلام کا حصہ ہوں, کیوں میری بات نہ مانے؟ میں تیرے کلام کا حصہ ہوں. پھر حق سبحانہ و تعالیٰ سورہ تبارک کو پاور دے گا, وہ چشم جلل میں قبر میں آئے گی اور فرشتے کو ہٹا دے گی. تو دیکھو سورہ تبارک کا جو مضمون ہے حق سبحانہ و تعالیٰ اس کو ایک دفاعی فوج کی شکل دے گا اور وہ فرشتوں کو عذاب کے فرشتوں کو قبر سے ہٹائے گا. اسی طرح جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کی خاص قسم کی شکل ہوگی. قیامت کے دن میدان میں وہ توحید کا کلمہ کھڑا ہوگا. اگر کلمے پڑھنے والے کی کسی نے قدر نہیں کی تو یہ کلمہ ان کا گریبان پکڑ کے کہے گا کہ مجھے پڑھنے والے کی کیوں قدر نہیں کی. اس لیے 6 نمبر میں 1 نمبر اقرام مسلم, 6 نمبر میں 1 نمبر کیا ہے؟ اقرام مسلم. اس کلمے کی وجہ سے مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک فاسق فاجر مسلمان میں کچھ نہیں, لیکن اس کے اندر ایک کمال جو ہے کلمے کا, اس کی فضیلت کو دیکھیں تو اس کمالات کے سامنے سارے نقائص کی تاریکیت چھٹ جاتی ہے. جیسے ایک آدمی موم بتی روشن کرے,
موم بتی کی روشنی سے اس کے آزو بازو کے تاریخی سب ختم. یہ کلمے کی فضیلت ہے. چنانچہ آپ نے پڑھا کہ کتنے دفتر ایک پلے میں ہوں گے، لیکن کلمہ لکھا ہوا ایک پرچہ ایک پلے میں ڈالے گا فرشتہ تو جھک جائے گا. روایت میں آتا ہے. تو اگر زبان سے بھی کلمہ پڑھ لے تو اس کلمے کا لحاظ اور لحاظ رکھتے اب تلوار اٹھ جائے گی. یہ کلمے کی فضیلت ہے. آپ علیہ السلام بار بار فرما رہے ہیں کیف تسمع بلا الہ الا اللہ، کیف تسمع بلا الہ الا اللہ اذا جاءت یوم القیامہ. قیامت کے دن یہ کلمہ آ کے پوچھے گا کہ میرے پڑھنے والے کے اوپر تلوار کیوں اٹھائی، تو تیرے پاس کوئی جواب ہے؟ وہ یوں کہتا کہ یا رسول اللہ میرے لیے استغفار کرو. آپ نے کہا کیف تسمع بلا الہ الا اللہ. اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے لیے معافی مانگو. تو ابھی اللہ کے رسول ایک جملہ فرما رہے ہیں کیف تسمع بلا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کے بارے میں کیا کرو گے؟ اذا جاءت یوم القیامہ. تو یہ اسلام ہے کہ ایمان کا جو لفظی وجود ہے، اقرار باللسان، دنیا کے اندر لفظی وجود پر کوئی اثرات ظاہر نہیں ہوتے. ایک آدمی کو سردی ہو گئی اور کسی حکیم نے کہا کہ بھائی انڈے کی زردی کھاؤ، اس کے اوپر سیاہ نمک ڈال کے. اب وہ بولتا رہے کہ انڈے کی زردی، انڈے کی زردی، انڈے کی زردی، اور نمک بولتا رہے تو کیا اس کی سردی دور ہو جائے گی؟ لفظی وجود ہے. سچمت اس کو انڈے کی زردی رکیبی میں رکھ کے کھانی پڑی. تو اسی طرح لفظاً پڑھنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو ایمان کا ایک لفظی وجود ہے، لیکن ایمانیات کے باب کے اندر شریعت نے لفظی وجود کے اوپر بھی احکام مرتب فرمائے کہ ہم باطن اللہ کے حوالے کریں گے، لیکن ایمان کے باب کے اندر لفظاً کو ایمان ظاہر کرتا ہے تو ابھی قابل اکرام، قابل قدر. چلو. وحدثني زهير بن حرب وبسند المتصل عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وبسند المتصل عن انس بن سلمة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علينا السيف فليس منا. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وبسند المتصل عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. حدثنا قتيبة بن سعيد وبسند المتصل عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا. وحدثنا يحيى بن ايوب بسند المتصل عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على زمرة طعام فادخل يده فيها فنالت اصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال اصابته السماء يا رسول الله. قال افلا جعلته فوق طعامي كي يراه الناس من غش فليس مني. حدثني يحيى بن يحيى بالسند المتصل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الحدود او شق الجيوب ودعا بدعوى. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ من حمل علینا السلاح فلیس منا. ایمان کے بعد مسلمان کے اوپر ہتھیار اٹھاوے وہ اسلام کے طریقے پر نہیں ہے. ایمان کے بعد ایمانی رشتہ، ایمانی اخوت اتنا مضبوط ہوتا ہے کل بنیاد یسد بعد بعد، عمارت کی اینٹیں جیسے ایک دوسرے کو ساتھ دے. ایمان کے دائرے میں آنے کے بعد ایمانی بھائی کو ساتھ دے، اس کے بجائے ان کے سامنے ہتھیار اٹھاوے، یہ ایمانی غیرت کے خلاف ہے. ایمان بھی ہو، ایمانی تقاضے اور ایمانی غیرت بھی ہو. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی آدمی ہتھیار اٹھائے فلیس منا، اور کوئی مسلمان کو دھوکہ دے فلیس منا، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. منا کا مطلب ہماری سیرت پر نہیں. آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا میرا طریقہ دھوکہ دینا نہیں. مسلمان کیا کسی کو بھی دھوکہ نہ دے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، ایک آدمی گیوں بیچ رہا تھا، گیوں ڈھیر تھا. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے اس کے اندر ہاتھ ڈال دیے تو پانی والے ہاتھ نکلے. تو کہا کہ بھائی ایسا کیوں؟ اگر کوئی آدمی اس طرح سے دھوکہ دے تو مسلمان نہیں ہے. من کس فلیس منا، کہ اوپر سوکھا نے نیچے پانی والا. کہا کہ اللہ کے رسول رات کو شبنم کا جھٹکا ہوا چھڑکاؤ تو پورا غلہ پانی والا ہو گیا، لیکن دھوپ نکلے تو اوپر پانی سوکھ گیا نہیں، نیچے پانی ہے. آپ نے سامنے فرمایا کہ نیچے کا مال اوپر کیوں نہیں رکھتے، سوکھا اوپر رکھتے ہو. من کس فلیس منا، یہ شان نزول. اگر کوئی کسی کو دھوکہ دے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ راستہ میں لے کے نہیں آیا،
ابھی سائنے میں ہم مسلمان تاجروں کو دیکھیں، شاید کوئی بچہ ہوگا جو کسی کو دھوکہ نہ دیتا ہو، گاہک کو۔ جس چیز کو بیچتا ہے اس مبی میں عیب ہوگا پھر بھی ظاہر نہیں کرے گا کہ دیکھو یہ چیز آپ لینے آئے، آپ کو پسند ہو تو، لیکن اس میں عیب ہے، یہ کپڑے میں یہ کمزوری ہے، یہ مشین میں ایک فال ہے، یہ جوتے میں یہ کمزوری ہے، چند دن کے بعد کچھ جائیں گے، آپ کو پسند ہو تو لے لو، یہ میں آپ کے سامنے کہہ دیتا ہوں۔ حضرت نبی پاک صاحب نے فرمایا کہ مسلمان دھوکہ دے یہ میرا راستہ نہیں ہے، فلیس منا۔ آپ نے برات ظاہر کی، جیسے کوئی آدمی دو ہاتھ چوڑا کر کے کہ نہیں یہ چیز میری نہیں ہے، اسی طرح آپ نے فرمایا کہ یہ راستہ میرا ہے نہیں۔ اب ایک آدمی کی نماز پڑھے، روزہ رکھے، کلمہ پڑھے اور کتنوں کے ساتھ صبح سے شام تک دھوکہ دینا، پھر اس کو بزنس سمجھتا ہے کہ میں بزنس کر رہا ہوں، دھندا کر رہا ہوں، حالانکہ ایمان کی راہ سے ہٹ کے چل رہا ہے۔ من غش فلیس منا۔ چلو دیکھو نیچے کی روایت میں مر علی صبرۃ طعام، نبی پاکستان ایک آدمی کے پاس سے گزرے، گیہوں کا ڈھیر لے کے بیچ رہا تھا، فدخل یدہ بہا، آپ نے اپنا ہاتھ اندر ڈال دیا، فنالت اصابعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں مبارک کے اوپر بللن تری آ گئی پانی کی۔ مہاذا یا صاحب الطعام، ارے بھائی یہ کیا حالت تمہاری، اوپر سوکھا نہیں ملتا پانی، اور اصابت السماء یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول رات کو شبنم ہوا، افلا جعلتہ فوق الطعام فیراه الناس، کیا تو نے نیچے کا مال اوپر نہیں رکھتا تاکہ لوگ دیکھ لیتے کہ نیچے پانی والا ہے؟ من غش فلیس منی، من غش فلیس منی۔ اگر کوئی آدمی اس طرح سے کسی کو دھوکہ دے تو یہ میرا راستہ نہیں ہے۔ آدمی تجارت بھی کرے تو امانت کے ساتھ، صداقت کے ساتھ۔ التاجر الصادق الامین مع الصدیقین، جس تاجر میں دو صفتیں ہیں، زبان میں صداقت ہے اور دل میں امانت ہے، قیامت کے دن اس کا مقام اتنا اونچا کہ صدیقین کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ دیکھو ایک آدمی خانقاہ میں 1 سال رہا، خانقاہ کا مقصد ہے قہر نفس، اپنے نفس کو دبانا اور اس کو مغلوب کرنا۔ اب ایک امانت اور صداقت کے ساتھ دکان کھول کے بیٹھتا ہے اور صبح سے شام تک امانت کو اور صداقت کو استعمال کرتا ہے، تو شام کے وقت تو اس کا نفس ایک دم فسردہ ہو جائے گا۔ 1000 سال خانقاہ میں رہے اس سے زیادہ اس کو فائدہ ہوگا دکان کی کوٹھی پر۔ وہ کیسے بتاؤں؟ یہ گاہک آیا اور تم نے ان کے سامنے کپڑا پیش کر دیا کہ کپڑے کا تھان ہے، اس نے کہا کہ مجھے اتنے میٹر چاہیے، 100 میٹر، چلو بولو کیا لوگے؟ تو میں 100 روپے کے حساب سے دے دوں گا، یہ تو بہت بھاؤ ہے۔ اب ان کو یوں کہتا ہے کہ یہ 75 کا تو مجھے پڑا ہے، حالانکہ پڑا ہے 50 کا، 50 روپے میٹر کا پڑا ہے، لیکن گاہک کو کیا کہتا ہے کہ 75 کا تو مجھے پڑا ہے، تو 25 روپے تو نفع لوں، 25%، اسے 100 روپے میں آپ کے پاس سے لوں گا۔ اب اس نے اس کی بات پر بھروسہ کر لیا گاہک نے، کیونکہ تاجر کو لگا کہ میں بولوں گا تو میری بات پر بھروسہ کر لے گا، اس لیے کہا کہ مجھے پڑا ہے کتنے میں؟ 75 میں۔ اب ظاہر بات ہے کہ 75 میں پڑا، یہ سچ بولوں گا تو مجھ کو 1 میٹر پر 25 روپے نفع ہوگا، زیادہ نفع تو ہونے والا، لیکن جھوٹ بولوں گا تو 1 میٹر پر 25 روپے کا لابھ میرے جھوٹ بولنے سے ہوگا، 100 پر تو کتنا ہوگا مجھے؟ 2500 روپے کا۔ لیکن پھر بھی اس نے یوں کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الصادق الامین، التاجر الصادق، سچا تاجر صدیقیوں کے ساتھ مجھے سچ بولنا ہے کہ بھائی مجھے تو 75 میں 50 میں پڑا ہے اور 25 روپے نفع لینا ہے، تو 250 روپے چھوڑے گے نہیں ایک گاہک سے۔ اب نفع اس کو پسند کرتا ہی نہیں، جب اس کے 2500 روپے کم ہو رہے ہیں سچ بولنے کی وجہ سے، اور اس کو یقین تھا کہ جھوٹ بولوں گا تو 2500 روپے زیادہ ملنے والا ہے، تو نفس سے اتنا فسردہ ہو جاتا ہے، اب 10 گاہکوں کے ساتھ 100 گاہکوں کے ساتھ اس طرح سے چھوڑ رہا ہے۔ تو شام کو اس نے حساب کیا تو 15-20 ہزار روپے سچ بولنے کی وجہ سے کم آئے، اس کا نفس رہے گا، نفس ہمیشہ مال کی طرف دوڑتا ہے۔ تو ایک آدمی 1000 سال خانقاہ میں رہے تو نفسوں کو اتنا نقصان نہیں ہوتا ہے جتنا نفسوں کو نقصان ہوتا ہے سچائی کے ساتھ دکان پر صبح سے شام تک بیٹھنے میں۔ اس لیے یوں کہا کہ التاجر الصادق الامین، ایماندار اور سچا تاجر قیامت کے دن
ان تاجروں کے ساتھ ہوگا جن کا حشر صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی کی وفات ہو گئی اور بہت گنہگار تھا، لیکن ان کی ایک عادت تھی، دکان کھول کے بیٹھا تھا تو رحم دل کے ساتھ بیٹھا، رحم دلی کے ساتھ، سماحت قلبی، سماحت مانے چوڑا دل۔ کوئی بیچارہ پیسے لینے آیا تو اس کو ادھار دیا، ادھار دینے کے بعد 10 دن کا وعدہ ہوا تو پھر وہ آ کے یوں کہا گیا کہ ابھی پیسے نہیں بنے، آپ 5 دن صبر کرو، میں 15 تاریخ کو آپ کے پیسے ادا کر دوں گا۔ تو میں وہ یوں کہا کرتا کہ 15 نہیں 20 تاریخ کو دینا تھا۔ وہ جتنی مہلت مانگے اس سے کچھ زیادہ مہلت دیتا تھا۔ اللہ پاک کی ادا اتنی پسند آ گئی کہ اتنا پاپی تھا کہ پاپ میں آلودہ ہی آلودہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ سبحانہ و تعالیٰ یوں فرمایا کہ جب یہ محتاج بندہ ہو کہ اس طرح سے بڑا دل رکھتا تھا، میں بھی اس کو بڑا دل رکھ کے جنت دے دیتا ہوں، جاؤ۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ سمجھ میں آئی بات کہ تجارت کی دکان پر بیٹھا لیکن رحم دلی کے ساتھ بیٹھا، سماحت قلبی کے ساتھ، اور کسی نے آ کے یوں کہا کہ مجھے سامان چاہیے، میں آپ کو 10 دن میں پیسے دے دوں گا۔ اب 10 دن کے بعد اس نے مہلت اور 5 دن کی مانگی تو 15 کے بجائے 20 دن کی مہلت دے رہا ہے، اور 20 کے بجائے 30 دن کی مہلت دے رہا ہے۔ اللہ میاں کو اس کی ادا اتنی پسند آئی کہ اتنا بڑا دل، محتاج بندہ ہو کے میں بھی بڑے دل کے ساتھ اس بندے کو جنت دے دیتا ہوں، اس کی گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ رحمت کے حق بہانہ بھی دو ہے۔ آگے بولو۔ حدثني يحيى بن يحيى وبسند المتصل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الحدود او شق الجيوب او دعا بدعوى اهل الجاهليه، هذا حديث يحيى واما ابن نمير وابو بكر فقال وشق ودعا بغير الف۔ حدثنا الحكم بن موسى القنطري وبسند المتصل حدثني ابو بردة بن ابي موسى قال وجاء ابو موسى وجعل فغشي عليه وراسه في حجر امرأة من اهله، فصاحت امرأة من اهله فلم يستطع ان يرد عليها شيئا، فلما افاق قال انا بريء مما بريء منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من السارقة والحالقة والشاقة۔ حدثنا عبد بن حميد واسحاق بن منصور بسند متصل۔ زمانے جاہلیت کے اندر ایک جہالت یہ تھی کہ کوئی آدمی مصیبت میں ہو تو زور زور سے چلائے، بہت چلائے، ہائی میں برباد ہو گیا، ہائی میں مصیبت میں ہوں، ہائی میرا کیا ہوگا، بہت چلائے، اس کو سالکہ کہے، والحالقہ۔ اور ایک جہالت یہ تھی کہ کوئی مصیبت آئے تو سر مڑاوے، آج بھی گھیر کو مڑاتی ہے، والشاقہ۔ اور ایک جہالت یہ تھی کہ مصیبت کے وقت کوئی عزیز مر گیا، کوئی آفت آ گئی، بھینس مر گئی، بیل مر گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اپنا گریبان پھاڑے، سر کے بال نوچے، ٹوپی پھینک دے، اس قسم کا زلزلات کرے، یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ ایمان کے ساتھ جہالت کی اداؤں کو نہ لاوے، یہ جہالت جہالت ہے۔ حضرت نبی پاک صاحب نے فرمایا کہ جو سالے کا ہے، آلے کا ہے، شاک کا ہے، مصیبت کے وقت چیخے چلاوے، ہلک کراوے، اپنا گریبان کھارے اور واویلا کرے میں اس سے بری، تو ایمان کے بعد گناہوں سے بھی بچے، اور ایمان اور اسلام کی آمد سے پہلے جو جہالت تھی اور جو جہالت کی رواج تھے اس سے بھی بچے، تو ایمان کو مضبوطی ملے گی۔ آگے بولو۔ حدثنا شيبان بن فاروق بسند المتصل عن حذيفة رضي الله عنه انه بلغه ان رجلا ينم الحديد فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة نمام۔ حدثنا علي بن حجر السعدي وبسند المتصل عن همام بن الحارث قال كان رجل ينقل الحديد الى الامير فكنا جلوسا في المسجد فقال القوم هذا ممن ينقل الحديد الى الامير، فقال فجاء حتى جلس الينا فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات۔ حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وبسند المتصل عن همام بن الحارث قال كنا جلوسا مع حذيفة في المسجد فجاء رجل حتى جلس الينا فقيل لحذيفة ان هذا يرفع الى السلطان اشياء، فقال حذيفة إرادة ان يسمعه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات۔ حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وبسند المتصل عن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، قال أبو ذر خابوا أو قال حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يدخل الجنة نمام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو بالکل جنت میں نہیں جائے گا
بعض گناہ ایسا ہے کہ اس کا ایمان پر اثر پڑتا ہے۔ چغلخوری کا مطلب لگائی بجائی، لوگوں میں فساد پیدا کرنے کی نیت سے، بگاڑ پیدا کرنے کی نیت سے زید کی بات عمر کو کہے اور عمر کی بات زید کو کہے اور دونوں میں لڑائی کرائے، یا دو قوم کے اندر اس طرح سے کرے، اس قوم کے پاس جا کے اس قوم کی بات کرے اور اس قوم کے پاس جا کے اس قوم کی بات پیش کرے۔ جس وقت اس قوم کے پاس جاوے تو اس طرح سے ظاہر کرے کہ میں ممتاز آدمی ہوں، اور ان کی برائی کرے کہ وہ تمہارے بارے میں ایسا ایسا کرتے ہیں، اور جب اس قوم کے پاس جاوے تو اس طرح سے اپنے آپ کو پیش کرے کہ یہ اسی قوم کا آدمی ہے خیرخواہ، اور اس قوم کی پوری جو اس کے بارے میں نہیں کہا نے کہا ساری چیزیں بیان کر دے، اور پھر دونوں قوموں میں لڑائی ہو جاوے، یا دو فرد میں یا دو قوموں میں ایک دوسرے میں آگ لگانے والا جو بیچ کا آدمی اس کو نمام کہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، اللہ کے رسول کی اونٹیں اچانک بھی لگ گئی، آپ نے اپنی سواری روک کیوں کہا کہ قبر کے اندر جو لوگ ہیں ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور یہ عذاب دو چیزوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ایک آدمی جو ہے وہ پیشاب کی چیتوں سے بے احتیاطی سے بچتا نہیں، جب آدمی پیشاب کی چیتوں سے نہیں بچتا ہے تو شیطان کا تلبس ہو جاتا ہے، اور شیطانی تلبس کی وجہ سے وسوسہ ہوگا، اور جس درجہ وسوسہ ہوگا آدمی دینی اعتبار سے کمزور ہوتا جائے گا۔ شیطان کی بری خصلتوں میں سب سے بری خصلت وسوسہ ڈالنا، جیسے قرآن میں ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ دیکھو یہ خناس مانے شیطان، تو وسوسہ اندازی شیطان کی خصائل بد کے اندر سب سے بدتر قسم کی خصلت ہے۔ یہ وسوسوں کے بعد اس کے کام میں تشدد پیدا ہوگا۔ اس میں دعا میں آتا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من وسواس الصدر وشتات الامر وعذاب القبر۔ دیکھو اے اللہ میں وسوسوں سے، کام کے بگڑنے سے اور عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو عذاب قبر میں نے وسوسوں میں مناسبت یہ ہے، پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے شیطانی تلبس ہوگا، اور جتنا شیطانی تلبس ہوگا شیطان وسوسے ڈالے گا، اور جتنے وسوسے اندازی کرے گا عذاب قبر کی طرف جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ دوسرا جو قبر والا ہے اس کو اس لیے قبر میں عذاب ہو رہا ہے کہ چغلخور تھا، وہ نمام تھا، زید کی بات عمر کو، عمر کی بات زید کو کہا کرتا تھا۔ تو ایمان کے ساتھ ساتھ اگر کسی آدمی کے اندر چغلی کی بیماری ہے، نمیمہ کا روگ ہے، تو اس کا ایمان کمزور ہو جائے گا، یہ ایمان کی صفت ہے ہی نہیں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمام جنت میں نہیں جائے گا۔ جاء حتی جلس الینا، یہاں روایت ہے کہ کننا جلوسن، ہم مسجد میں بیٹھے تھے، ایک آدمی بات نکل کر رہا تھا امیر کے سامنے، وقال القوم ھذا مما ينقل الحديث الى الامیر، تو لوگ بولنے لگے کہ یہ آدمی چمچہ ہے۔ یہ آدمی کون ہے؟ چمچہ گیری کرتا ہے، دیکھو کسی کی بات آ کے امیر کو کہہ رہا ہے۔ قالت وجاء حتى جلس الینا، وہ ہمارے پاس آ کے بیٹھ گیا تھوڑی دیر کے بعد۔ حذیفہ نے فرمایا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يدخل الجنة قتال۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث سنائی کہ ہم نے اللہ کے رسول سے ایک حدیث سنی ہے کہ چغلخور کبھی جنت میں نہ جاوے۔ یہ عورتوں کی عادت ہے، عورت کی عادت ہوتی ہے کہ فلانیہ کی بات فلاں کو کہے، فلانیہ کی بات فلانیہ کو کہے۔ اگر مرد ہو کہ ایک آدمی چغلی کرتا ہے اور لگائی بجائی کرتا ہے، تو مرد ہو کہ اس کے اندر عادت کس کی؟ عورت کی ہے، تو مرد بن کے رہے۔ آدمی زندگی گزارے تو مردانہ گزارے، یہ کوئی زندگی ہے لیڈیز پوری زندگی صبح سے شام تک ادھر کی ادھر سے ادھر سے ادھر، یہ زندگی نہیں ہے۔ آدمی کو اپنی شرم آنی چاہیے، کم سے کم اپنی غیرت آئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جنت میں قطات نہیں جائے گا، قطات مانے چغلخور۔ اس کے نیچے روایت ہے، وہاں بھی اللہ کے رسول نے فرمایا سمیعت رسول یقول لا يدخل الجنت قطات۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر 10 باتیں نیچے لکھی ہیں، گھنٹے ہو گئی۔